الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد پیارے بھائیوں، اگر آج آپ اپنے ماحول کا جائزہ لیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ہمارے گاؤں گھر کے بہت سارے جھگڑے انانیت پہ مبنی ہیں، آپس کے بہت سارے اختلاف تعصب پہ مبنی ہے۔ اسی طرح سے اسلام کے بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے لیکن دوسرا کیوں قبول نہیں کرتا؟ وہ انانیت کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے۔ تعصب کیا ہے؟ یہ انانیت کیا ہے؟ انانیت کا مطلب ہے میں، یعنی آج میں سب سے بڑا مالدار میں ہوں، سب سے اچھا میں ہوں، سب سے اچھا میرا مولوی ہے، سب سے اچھا میرا مفتی ہے، سب سے اچھا میرا بیٹا ہے، سب سے اچھا میرا خاندان ہے۔ اسے کہتے ہیں انانیت، جبکہ وہ اچھا نہیں ہے حقیقت میں، کیونکہ اچھا وہ ہے اسلام کی نظر میں جو قرآن و حدیث کے مطابق ہو، جو حقیقت پر مبنی ہو، اور جو قرآن و حدیث کے مطابق نہیں وہ اچھا نہیں ہو سکتا۔ اور میں آپ کو 2-3 مثالیں دوں گا۔ دنیا میں سب سے پہلا کون وہ شخص ہے جس نے اپنے آپ کو میں سے خطاب کیا کہ میں سب سے اچھا ہوں؟ کون ہے وہ؟ شیطان۔ جی ہاں، غور کرو، سب سے پہلا شخص جس نے کہا کہ میں سب سے اچھا ہوں یا میں اس سے اچھا ہوں وہ شیطان ہے۔ کب؟ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، جناتوں سے کہا، شیطانوں سے کہا کہ تم سب کے سب آدم کے لیے سجدہ کرو، فرشتوں نے سجدہ کر لیا۔ یہ سجدہ تعظیم تھا، اللہ کا حکم تھا، شیطان نے انکار کیا۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی، پہلی غلطی۔ جب رب نے پوچھا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو دوسری غلطی، انسان سے جب غلطی ہو جائے تو غلطی کا اعتراف کر لو، معافی مانگ لو، لیکن دیکھو شیطان کو یہ شیطانی وسوسہ، اس نے معافی نہیں مانگی، اس نے کہا کہ میں کیوں سجدہ کروں، میں تو اس سے اچھا ہوں۔ اسے کہتے ہیں سرکشی، اسے کہتے ہیں ظلم، کہ آپ اوپر سے غلطی بھی کر رہے ہو اور معافی بھی نہیں مانگ رہے ہو، چوری بھی اور سینہ زوری بھی، اور دلیل بھی کیا پیش کر رہا ہے کہ اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا، اور آگ کا جو شعلہ ہے وہ اوپر جاتا ہے، تو میں تو اوپر ہوں اور مٹی ہمیشہ نیچے رہتی ہے، تو اوپر والا نیچے کے لیے کیسے سجدہ کرے گا؟ دیکھو 3 دلیل دیا اس نے کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، اسے مٹی سے پیدا کیا، میں کیوں سجدہ کروں؟ جبکہ اصل کیا ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ جائے، چاہے آپ کو سمجھ میں آئے نہیں آئے، آپ کو ماننا ہے۔ اصل یہ ہے، اگر غلطی ہو جائے آپ نہیں مانے، جیسے اللہ تعالیٰ نے آدم سے بھی کہا تھا کہ تم اس درخت کا پھل مت کھانا، جو شجر ممنوع ہے، ان سے غلطی ہو گئی، انہوں نے پھل کھا لیا، تو فوراً جیسے اسے احساس ہوا کہ میں نے پھل کھا لیا تو کیا دعا کی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے بھول ہو گئی، میں نے پھل کھا لیا، ربنا ظلمنا، میں نے ظلم کیا اپنے اوپر، اے اللہ اگر تو مجھے معاف نہیں کرے گا، تو مجھ پہ رحم نہیں کرے گا تو میں تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا، تو مجھے معاف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے توبہ کو قبول فرما لیا۔ دیکھو یہ اصل انسان کی پہچان ہے۔ دوسری چیز، شیطان کی جو سرکشی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں ہے، وہ قیاس کر رہا ہے۔ قیاس کس پہ کر رہا ہے؟ مٹی اور آگ پانی پہ۔ دوستو، جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے تو وہاں پہ قیاس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ قیاس کہاں پہ کرتے ہیں؟ اجتہاد کہاں پہ کرتے ہیں؟ جہاں پہ قرآن و حدیث کا کوئی حکم موجود نہیں ہو وہاں پہ قیاس کرتے ہیں، لیکن جہاں پہ قرآن و حدیث کی دلیل موجود ہو وہاں اپنے عقل کو نہیں چلانا ہے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل کرنا ہے۔
تو یہ برائی آج ہمارے ماحول میں بہت ہی زیادہ ہے. کوئی کہتا ہے کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں, میں اس سے بڑا عالم میں ہوں. نہیں, غلط بات ہے. اگر آپ کے پاس ایک علم ہے, مانو چلو آپ بہت بڑے علامہ ہیں, بہت بڑے مولانا ہیں, اگر آپ کے پاس علم ہے تو وہ آپ کی اپنی محنت کی نہیں ہے. یہ کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے. اور اللہ فرماتا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا, تمہیں بہت ہی تھوڑا علم دیا گیا, بہت ہی معمولی. اصل علم تو اللہ کے پاس ہے. جی, غیب کا خزانہ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. غیب کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. قبر میں کیا ہوتا ہے ہمیں نہیں معلوم, اللہ کے پاس ہے. جنت کیسی ہوگی, جہنم, صرف ہم تو صفات جانتے ہیں لیکن تفصیل نہیں جانتے ہیں, اللہ کے پاس ہے. اگر آج کوئی نوجوان ہے کہتا اپنی جوانی پہ فخر ہے, صحت پہ فخر ہے, تندرستی پہ فخر ہے, دوستو تو یہ بھی غلط ہے. یہ جوانی کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا. تندرستی کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے. اور اس نے بھی اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو منٹوں میں آپ کو تہس نہس کر سکتا ہے. آج دیکھو جو لوگ شوگر کے پیشنٹ ہیں, 90 کلو سے 60 پہ آ جاتے ہیں, 60 سے 40 پہ آ جاتے ہیں, یہ جوانی ہے. کل آپ بیمار ہو جاؤ گے, بستر پہ پڑ جاؤ گے. آپ کے پاس دولت ہے, ابھی آسمان سے بارش ہوگی, خلا سیلاب ہی سیلاب. دیکھو سوڈان میں ابھی پورا سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے. آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی, آپ کے پاس پھل کا باغ ہے, پورا برباد ہو جائے گا. زلزلہ آئے گا, آپ کے پاس اونچی محل ہے, یہ کہتے ہیں بلند عمارت ہے, زلزلہ آیا, اس نے تہس نہس ہو گیا, برباد ہو گیا. لہذا انسانوں کو چاہیے کہ کبھی یہ نہیں کہنا ہے کہ میں ہی سب سے اچھا ہوں. نہیں, آپ کہو کہ الحمدللہ اللہ کا فضل ہے, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. یعنی ہر چیز میں آپ کے پاس جو بھی نعمت ہے, جو بھی چیز ہے, تو اپنی بڑائی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتلا دوں کہ شیطان کے علاوہ اور بھی بہت سے لوگ ہیں جن لوگوں نے اپنے آپ کو میں کہا تھا. جیسے نمرود, جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے, زندوں کو مردہ کرتا ہے, تو اس نے یہ بھی کہا تھا انا احیی و امیت, میں بھی زندے کو مردہ کر سکتا ہوں اور مردے کو زندہ کر سکتا ہوں. نمرود نے بھی کہا تھا. تو یہ جو صفت ہے اچھے لوگوں کی صفت نہیں ہے. فرعون نے بھی کہا تھا انا ربکم الاعلی, میں تم سب کا بڑا رب ہوں. لیکن جانتے اس کا حشر کیا ہوا؟ وہ یہ بھی کہتا تھا کہ یہ مصر کی بادشاہت میرے لیے ہے, یہ دیکھو یہ باغات سب میرے لیے ہے, یہ جنت دیکھو اس کے نیچے سے نہریں جا رہی ہے, سب میں مالک ہوں. اللہ تعالیٰ نے اس فرعون کو اسی سمندر میں ڈبو کے مار دیا. وہ کہتا تھا کہ یہ جنت, یہ جو نہریں جاری ہے میرے گھر کے نیچے سے ہے, اللہ نے وہ سمندر اس کے اوپر میں ڈال دیا, اسی میں ڈبو کر مار دیا گیا. تو خلاصہ کلام دوستو, آج یہ کہنا کہ میرا بچہ سب سے اچھا ہے, میرا خاندان سب سے اچھا ہے, میرا مولوی سب سے اچھا ہے, میرا مفتی سب سے اچھا ہے, یہ شیطان والا عمل ہے. ایسا ہمیں نہیں کہنا ہے, بلکہ ہمیں ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرنی ہے. اور دوسری بات, جب حق بات آپ کے سامنے واضح ہو جائے تو ہمیں اسے قبول کر لینا چاہیے. اس وقت میں یہ نہیں کہنا ہے نہیں میرا مسلک سب سے اچھا. نہیں, مسلک سب سے اچھا نہ آپ کا ہے نہ میرا ہے. کون سا مسلک اچھا ہے؟ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلک ہے, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے, جس کی بات کی تائید قرآن سے ہے, حدیث سے ہے, وہی مسلک اچھا ہے. دوستو, کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ آپ دنیا میں کیسے آئے؟ منی کے ایک قطرے سے آپ کی پیدائش شروع ہوئی. سوچیں, منی کا قطرہ, ویریہ کا تھوپا, اس سے آپ کی شروعات ہوتی ہے. پھر آپ خون میں تبدیل ہوتے ہیں, پھر گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے, اس میں تھوڑی سی ہڈی ملائی جاتی ہے, پھر ہڈی کے اوپر میں گوشت ملایا جاتا ہے, پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے. اس کے 9 مہینے کے بعد آپ دنیا میں پیدا ہوتے ہیں. جب آپ پیدا ہوتے ہیں کتنے لاچار ہوتے ہیں, کتنے لاچار. سوچیے ذرا سا کہ جب بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے کتنا لاچار ہے, کچھ بھی نہیں کر سکتا. جس طرح سے جب انسان دنیا سے جاتا ہے, مرتا ہے, تو کتنا لاچار ہوتا ہے. تو جس انسان کی شروعات اس طرح سے ہو, تکبر کس بات پہ, گھمنڈ کس بات پہ. آج باپ بیٹے میں بات چیت نہیں ہے. بیٹا کہتا ہے پہلے ابو بلائیں گے, ابو کہتا ہے نہیں پہلے بیٹا سلام کرے گا. شوہر بیوی میں اختلاف ہے, دوست میں اختلاف ہے, لیکن وجہ کیا ہے؟ تعصب, انانیت. اسی طرح دوستو, آج لوگوں نے اسلام میں بھی بہت سارے مسلک بنا دیے ہیں, بہت سارے مذہب بنا دیا ہے. یہ ہمارا مذہب ہے, یہ آپ کا مسلک ہے, یہ فلاں طریقہ ہے. ان کو معلوم ہے کہ قرآن و حدیث کا جو مسلک ہے وہ سب سے اچھا مسلک ہے, وہ اسلام کے مطابق ہے, قرآن کے مطابق, لیکن کیوں قبول نہیں کرتا؟
نہیں تو ہم تو فلاں مسلک کے ماننے والے ہیں، ہمارے مفتی سب سے اچھے ہیں۔ تو دوستو یہ شیطانی عمل ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ انسان کوشش کرے کہ غلطی نہ کرے، اگر غلطی کبھی ہو جائے تو اپنے غلطی کا اعتراف کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جھک جائے، سجدہ کرے، اپنی معافی مانگ لے۔ اللہ بخشنے والا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جن لوگوں نے اپنے اوپر میں ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ۔ کیوں؟ فإن اللہ یغفر الذنوب جميعا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اگر آپ توبہ کر لو، اگر آپ نے شرک کیا ہے، چوری کیا ہے، زنا کیا ہے، حرام کام کیا، آپ جو بھی کام کرو اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اگر آپ نے کسی پر ظلم کیا ہے، کسی کا مال ہڑپ لیا ہے، تو وہ چیز آپ اس بندے کو واپس کر دیجئے، اللہ معاف کر دے گا، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن اگر آپ اللہ تعالیٰ کے دربار میں جھکو گے نہیں، سجدہ نہیں کرو گے، معافی نہیں مانگو گے، تو پھر کیسے بخشش ہوگی؟ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شفاعت کریں گے تو سب سے پہلے سجدے میں گر جائیں گے۔ اگر آپ کو گناہوں کی معافی منگوانی ہے تو سجدہ کرو اللہ کے لیے، سجدے میں رہو، سجدے میں گر گراؤ۔ قیامت کے دن میدان محشر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم لمبا سجدہ کریں گے، جتنی دیر رب چاہے گا آپ سجدے میں جھکے رہیں گے، روئیں گے، گر گرائیں گے، رب کی بڑائی بیان کریں گے۔ پھر اللہ فرمائے گا یا محمد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ارفع راسک، آپ سر اٹھائیے، سل توتا، آپ سوال کریں، آپ کو دیا جائے گا، وشفا تو شفا، آپ شفاعت کیجیے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کے دربار میں کچھ کہنے سے پہلے سجدے میں گرے ہوئے ہیں، تو کیا ہمیں رب کے لیے سجدہ نہیں کرنا ہے؟ ہمیں بھی سجدہ کرنا ہے۔ اور اس سے ہمیں اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ جب بھی کبھی انسان سے غلطی ہو جائے تو رب کے لیے 2 رکعت نماز پڑھے، سجدے میں روئے، گر گرائے، نماز کے بعد دونوں ہاتھوں کو بلند کرے، اللہ تو مجھے معاف فرما دے، میں انسان ہوں، خطا کار ہوں، سیاہ کار ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف فرما دے۔ اگر آپ اپنی غلطی کا اعتراف کر کے گناہ پہ توبہ کریں گے رب معاف کرے گا۔ لیکن اگر آپ شیطان کی طرح سے سرکشی کرو گے کہ نہیں نہیں میں کو معافی مانگوں، میں نے غلطی ہی نہیں کیا ہے، تو یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے، یہ مومنوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ شیطان کا طریقہ ہے۔ لہذا دوستو اگر کسی بھائی میں انانیت ہے، کوئی تعصب ہے، وہ جانتا ہے کہ نہیں میرا ساتھی حق پر ہے، میں غلط پر ہوں، لیکن اپنی خاندان کی ناک کی وجہ سے وہ حق تسلیم نہیں کرتا ہے، تو یہ شیطانی عمل ہے۔ اگر کوئی مولوی جانتا ہے کہ قرآن و حدیث کا فلاں مسئلہ جو حق ہے اس میں فلاں صحابہ پر حق ہے، میں غلط ہوں، لیکن جاننے کے باوجود اگر وہ عمل نہیں کرتا ہے تو اس انسان کے اندر میں یہ شیطان کی صفت ہے۔ اور ہمیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کی طرح سے اگر غلطی ہو جائے تو ہمیں اپنی غلطی کا اعتراف کر لینا ہے، اور ربنا ظلمنا انفسنا، ہمیں اپنی غلطی کی معافی مانگنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اے الہ العالمین تو مجھے اور آپ سب کو تمام اپنے اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ شیطان کا جو صفت ہے یا شیطان کا جو طریقہ ہے، گناہ پہ گناہ کرنا، سرکشی پہ سرکشی کرنا، اپنے گناہ کا اعتراف نہ کرنا، ہمیں اس صفت سے بچا دے اور ہمیں اپنے اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔